بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک شاعر نے اپنی دور کے بادیوں اور دوستوں کی تعریف بیان کر لی اور پھر اس کے بعد اپنے عیش و عشرت کی زندگی بیان کر لی۔ تو اس کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ مجھے امیر اور غریب سارے لوگ پہچانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ سارے قبیلے نے مجھ سے کنارہ کشی کر لی اور میں تارکول ملے ہوئے اونٹ کی طرح تنہا رہ گیا۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس نے اپنے ساری مال و دولت خرچ کر لی، لٹا دی، تو اس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اسی چیز کو وہ آگے مزید بیان کرتا ہے، کہتا ہے الا ایھا ذا اللائم احذر الوغی وان اشہد اللذات هل انت مخلدی۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے بمعنی خبردار ہو جاؤ۔ لائم اسم فاعل کا صیغہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا۔ وغا کے معنی شور اور حرب یعنی لڑائی۔ لذات واحد لذتن یعنی مزہ۔ مخلد یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہمیشہ رکھنے والا۔ باب نصرہ سے یہ آتا ہے۔ تو کہتا ہے الا ایھا ذا اللائم، خبردار ہو جاؤ مجھے ملامت کرنے والے۔ الا خبردار ہو جاؤ، ایھا ذا اللائم اے مجھے ملامت کرنے والے خبردار ہو جاؤ، احذر الوغی اس بات سے خبردار ہو جاؤ کہ میں لڑائی میں حاضر ہوتا ہوں۔ احذر الوغی میں لڑائی میں حاضر ہوتا ہوں، وان اشہد اللذات اور یہ کہ میں لذتوں مزوں کی مجلسوں اور محفلوں میں حاضر ہوتا ہوں۔ هل انت مخلدی، کیا تو مجھے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے ملامت کرتے ہو جبکہ میں لڑائی میں حاضر ہوتا ہوں، یعنی مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور میں بلا خوف و خطر جنگ میں شریک ہوتا ہوں۔ اور میری صفت یہ بھی ہے کہ میں لذتوں کی مزوں کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہوں، یعنی یہ کہ میں خوب روپے پیسہ خرچ کرتا ہوں۔ تو اے مجھے ملامت کرنے والے لوگوں یا اے مجھے ملامت کرنے والے انسان، کیا تو مجھ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے؟ یعنی کیا تو مجھ کو دنیا میں ہمیشہ رکھ سکتا ہے؟ تیرا یہ خیال غلط ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں، مجھے ہمیشہ نہیں جینا ہے، تو میں اسی چیز کو دنیا میں مجھے اگر رہنا ہے تو میں مزے سے رہوں، کسی کو ضرورت پڑ رہی ہے تو بلا خوف و خطر لڑائی میں کود پڑوں، اور اگر میرے پاس مال و دولت ہے تو میں اس کو لذتوں میں خرچ کروں۔ مجھے تم دنیا میں نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ کہ میری جو تقدیر ہوگی، میری تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا، موت اسی کے مطابق آئے گی، تو جتنے دن میں دنیا میں ہوں اس کو میں مزے کے ساتھ گزار سکوں۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي فَدَعْنِي أُبَادِرْهَا بِمَا مَلَكَتْ يَدِي۔ استطاعتن کے معنی ہوتا ہے استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا۔ یہ اصل میں تستطیع تھا، لیکن دو تا یہاں پہ جمع ہونے کی وجہ سے ثقیل معلوم ہو رہا تھا، اس وجہ سے تا کو حذف کر کے تو کو باقی رکھا گیا ہے۔ منیتن کے معنی ہوتا ہے موت، جمع منایا، اور مبادرتن کے معنی ہوتا ہے سبقت کرنا، باب مفعلت۔ تو کہتا ہے فَإِن كُنْتَ لَا تَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَنِيَّتِي کہ اے مجھے ملامت کرنے والے شخص، اگر تم میری موت کے دفع کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان كنت لا تستطيع اگر تم قدرت نہیں رکھتے، دفع منیتی میری موت کے دفع کرنے پر، میری موت کو دفع کرنے پر تم قدرت نہیں رکھتے، فدعنی تو تم مجھ کو چھوڑ دے، ابادرہا بما ملکت یدی کہ میں اسے خرچ کر ڈالوں، ابادرہا یعنی میں اسے پہلے ہی خرچ کر ڈالوں، میں اس میں سبقت کروں، بما ملکت یدی جس کا میرا ہاتھ مالک ہے، یعنی جو مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جس مال کا میں مالک ہوں، میں اسے پہلے ہی خرچ کر دوں۔ یعنی یہ کہ موت تو آئے بغیر ٹلتی نہیں ہے، تو میں اپنے روپے پیسہ اور مال و متاع کو اس طرح کیوں ایسے کیوں رکھ لوں، میں اسے کیوں دنیا میں چھوڑ دوں، بلکہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک یہ چیز مجھے حاصل ہے، تو مرنے سے پہلے میں اس کو خرچ کر ڈالوں۔
تو اسی چیز کو کہتا ہے کہ اے مجھے ملامت کرنے والے شخص، اگر تم میرے موت کے دفع کرنے پہ، میرے موت کے ہٹانے پہ قادر نہیں ہے، یعنی تو اس بات کی قدرت نہیں رکھتا کہ تو میری موت کو دفع کر سکے، میرے موت کا وقت جب ہوگا، مجھے جب موت آنی ہوگی تو وہ ضرور آئے گی، تو مجھے ملامت بھی مت کر، تو مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، میں جن چیزوں کا میں مالک ہوں ان کو میں اپنے موت سے پہلے خرچ کر دوں۔